لگا کربلا کے میدان میں ایک سوچ لے کے گیا تھا، ایک نظریہ لے کے گیا تھا، ایک فکر لے کے گیا تھا، ایک تمنا لے کے گیا تھا، ایک آرزو لے کے گیا تھا۔ حسین بتا، دنیا تیرے نام تیری شہادت پر سیاست کر رہی ہے، حسین بتا کربلا میں آنے کا تیرا مقصد کیا تھا؟ فرمایا خیمے میں بہن بیٹھی ہوئی تھی جس نے سارا قربہ قربان کر دیا، آپس کے اندر یہ بات چیت ہوئی، بتا تو بچ گیا تو نانے کے منبر پہ جا کے کیا خطبہ دے گا، اگر میں بچ گئی تو پردے میں جا کر حریت کا کیا خطبہ سناؤں گی۔ دونوں بہن بھائیوں نے فیصلہ کیا نانے کی امت کو جا کے بتا دیں گے تاکہ عبدالحنان کے کانوں تک بھی آواز پہنچ جائے۔ کدھر سجدہ نظر آ رہا تھا، خیمے میں پردہ نظر آ رہا تھا، فیصلہ اللہ اکبر لکھنے والوں نے کر دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، خیمے میں پردہ بچا لیا اور تلواروں کے سائے میں کربلا میں حسین نے سجدہ بچا لیا۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ عقیدہ یہ ہے، رب اکبر کی قسم ہے قیامت آ جائے گی، فاطمہ تیرے جیسا، زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، حسین قیامت تک تیرے جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ امت کو فکر دو، اگر اس امت کے نوجوان کے ذہن میں سبیل لگانا ثواب ہے، اس کو کہو بیٹے نماز 5 وقت کی پڑھنا اس سبیل لگانے سے زیادہ ثواب ہے۔ تلواروں کے سائے میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جان دینے والے کو کے لیے پانی پلانا ثواب ہے، تو اے میرے بچے اس کی تلاوت کو اپنے گھر کے اندر زندہ کرنا اس سے زیادہ ثواب ہے۔ 4 چیزیں ماں کی چرپائی پر، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ابا دنیا سے چلے گئے، ایک کمرے میں ٹوٹی چرپائی، پرانی چادر، پھٹا ہوا بیگ، اور بیائی کہہ رہا بھائی سگا دیکھے کیوں نہیں چلی جاتی؟ دی کے گھر گئی، وہ بھائی کو دبے لفظوں میں کہہ رہی ہے سسرال ہے، اپنا گھر ہوتا امی کو کدی جانے نہ دیتی، کیا کروں مجبور لے جا۔ بڑھاپے میں دھکے کھاتی ہے، کبھی قبر والے کو یاد کر کے روتی ہے۔ آپ چلا گیا، مجھے انڈیا سے گجرات سے اللہ کی عزت کی قسم ایک فون آیا تھا اور وہ کہہ رہی تھی بھائی بولی عبدالحنان میں کہا جی، کہنے لگے تمہارے ہاں جب جلسے ہوتے ہیں عورتیں سنتی ہیں کہ ہاں کہ ان عورتوں میں جا کے کہہ دینا انڈیا سے تمہاری بہل کا پیغام ہے، نماز میں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہو، اولاد کے لیے کاروبار کے لیے مانگتی ہو، خبردار آج کے بعد دعا میں اضافہ کر دو، اپنے سواگ کی سلامتی کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے عورت کھونٹے سے، جانور کھونٹے سے بندہ اچھا لگتا ہے، جب کھونٹے سے رسی توڑائے تو جانور باغی ہو جاتا ہے، اسے کھونٹے پہ لانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اسے سنگلیوں میں باندھنا پڑتا ہے، چھوٹیاں ڈنڈیاں مارنی پڑتی ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے بیوہ ہو کے دیکھ لیا، جب شوہر تھا تو سونے کی چوڑیاں ہاتھ میں چھنکتی تھی، جب سے بیوہ ہوئی تو 2 روٹیوں کے لیے بھی عزت کا سودا کرنا پڑ رہا ہے میرا۔ اور فرمایا جو عورت نماز پڑھے اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے دعا نہیں کرتی، اللہ ایسے عورت کی نماز قبول نہیں کرتا۔ جب جنازہ اٹھا ماں کا، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، رقبہ میرا، شناختی کارڈ میرے پاس۔ امی تجھے یاد ہے ابو کیا کرے تھا نا، کہتا نا یہ ویلی تو میں اپنے بچوں کو دے کے جاؤں گا، امی تک گواہ ہے نا، ہونے کا کیا کرے نہ کرنا ہے، کیا اس میں گھر سے نکلنا ہے۔ امی اگر تجھے ویلی یاد ہے تو ابا جان نے میری شادی پر کہا تھا انشاءاللہ جو گاڑی جو زرعی رقبہ میں استعمال کر رہا ہوں وہ تجھے دے کے جاؤں گا۔ کوئی مکان لے گیا، کوئی رقبہ لے گیا، کوئی دکان لے گیا، کوئی کاروبار لے گیا، امی کہنے لگی اور ظالموں بے شرمو، ابا نے کہا تھا یہ لے لیو یہ لے لیو، کیا تمہارے باپ نے یہ نہیں کہا تھا کوئی بیٹا ماں کو بھی لے جانا؟ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ اب تو ماما ٹھنڈیاں چھاواں لکھوا، اب تو مولی عبدالحنان ذرا ماں کی شان سنا، ہمیں کیا جا قبرستان روزانہ جاؤ،
روزانہ جا تجھے آواز آئے گی ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. تو پھول ڈال نہ ڈال تو پانی کا چھڑکاؤ کر یا نہ کر تو نرسری ہوگا نہ ہوگا. اے بیٹا اللہ اکبر ایک حسرت دل میں رہ گئی اگر میں نے مامتا کا حق ادا کیا تو نے اولاد ہونے کا حق ادا نہیں کیا. یہ اس وقت حسینی ہے سالن آگے پڑا ہوا حضرت حسن حسین بیٹھے ہوئے چنگیر میں روٹی ہے برتن میں سالن ہے گوشت کی بوٹی پھدک رہی ہے. کبھی حضرت حسین یوں کر کے کسکا دے حضرت حسن یوں کر کے کسکا دے اما فاطمہ دونوں کی طرف کر دے. حسن کھاتا کیوں نہیں کما بیٹھی ہے حسین کھاتا کیوں نہیں کما بیٹھی ہے اور منہ میں لے کے نکل جا. نہ یہ روٹی ماں کی نظروں میں یہ گوشت کی بوٹی ماں کی نظروں میں آ گئی ہے. ڈر لگ رہا ہے دل ماں کا کھانے کو کر رہا ہو اور ماں کی حسرت پوری نہ ہو وہ بوٹی میرے اندر اتر جائے قیامت کے دن نانے کو کیا موتی کا ہوگا. میں مفتی کوئی نہیں لیکن مسئلہ سمجھا کے جا رہا ہوں. اماں بوڑھی ہو جائے اور اماں کو چیزیں رکھنے کے بعد یاد نہ رہے دوائی کھانے کے بعد یاد نہ رہے روٹی کھانے کے بعد یاد نہ رہے اور پوت گھر میں آئے روٹی کھائی تھی نہیں کھائی وہ بھی کرنے کے لیے امی سمر پہ جھوٹ بول لے گی اللہ کی قسم میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلائی میں نے تجھے کڑی کا سالن نہیں کھلایا تھا نہ بیٹی میں تو کھایا کوئی نہیں امی کھایا تھا. چلو وکالت کس کی کرنی ہے چلو مدینے والے کے دروازے پر. اماں بوڑھی بیوی جوان اس کے چہرے پہ چھائیاں اس کے چہرے پہ نقطہ نگار ہے. ماں بھول گئی بڑھاپے میں سدھا گئی عمر رسیدہ ہو گئی اماں کو یاد نہیں رہتا. بیوی کہہ رہی جھوٹ بول رہی ہے بتا بیوی کی وکالت کروں یا ماں کی وکالت کروں. مدینے کی ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے پیغام آئے گا خبردار بیوی کے سامنے ماں کو نہ جھکانا. گھر کے اندر کمرے میں جا کے بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ لیو اسے کہہ دیو کوئی بات نہیں اسے کہہ دیو پریشان نہ مجھے پتہ ہے اماں نے صحیح نہیں بولا لیکن کیا کروں جوان کے آگے بوڑھی سفید بالوں کو جھکاتے میں اچھا لگتا ہوں. رب اکبر کی قسم ہے اس نے اگر رو کے دکھا دیا تو عرش عظیم کے مالک کو میرے پہ غصہ آ جائے گا. باپ فرمایوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے یہ باپ جسے جوتی کھپی سچی پہننے کا پتہ کوئی نہیں جس کے چار دل کے کپڑے میلے پتہ کوئی نہیں یہ باپ فرمایا جب یوں کر کے ہاتھ اٹھائے نمازی بے نمازی یہ اللہ جانے تقوی والا دیندار ہے یہ اللہ جانے. فرمایا جب یہ باپ اولاد کے لیے یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر یوں دیکھتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے ہاتھوں کو جلدی نیچے کر دو اور جو مانگ رہے بن مانگے دے دو. جب یہ یوں ہاتھ اٹھا کے میرے سامنے آتا ہے میں اللہ کی غیرت کو حیا آنے لگ جاتا ہے. خدا تو اس کی عزت کا حیا کرے اور بیٹا کہ میرے باپ نے میرا حق نہیں دیا ہے. جو سن کے جا رہے ہو میرے پیاروں اپنے گھر سے اس کی تبلیغ کا آواز کرو اس کی تبلیغ کا آغاز کرو. حسین شاہد حسین قاری تھا حسین شہید تھا لیکن حسین میرے عزیزوں ماں باپ کا فرما بردار بھی تھا. نانے کے اپنے بڑوں کو کردار کو اپنانے والا بھی تھا. آج سارا مجمع میرے عزیزوں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے جاوے اور توبہ کر کے سارا مجمع جاوے اور ہر آن ہر گھڑی توبہ کے کلمات کو زبان پہ کیا گس جائے گا میرے عزیزوں جب منہ سے کلمات نکل گئے یا اللہ مجھے معاف کر دے. اتنی سی بات جب اتنا سا جملہ زبان سے نکلے گا خدا پاک کی قسم بولنے کی دیر ہے اگر اسے پسند آ گیا تو سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کی دیر نہیں کرے گا. سبحان اللہ. تو اپنی زندگی کے یہاں سے رخوں کو بدل کے جاؤ اپنی زندگی گزارنے کا یہاں سے نئے نظریہ نئی سوچ لے کے جاؤ. یا اللہ جس کو سن کے آئے ہیں یا اللہ جس کی سن کے آئے اللہ ان کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اب سارا مجمع عصر کی نماز کے لیے تیاری کرے اور اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے متوجہ ہو جائے اور میرے ساتھ مل کے پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے
کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، چوری سے، بدعہدی سے، رشتے ناطے توڑنے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، بہن بھائیوں سے منہ موڑنے سے، تیری مخلوق کے حق کھانے سے، بہن بیٹیوں کا حصہ کھانے سے، اور تمام گناہوں سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ.